LN نے کہا ہے جسٹس مطہر کے حوالے سے، ایک تو خیر وہ آڈیوز کا بھی معاملہ نکل آیا ہے، ٹرکوں کی بھی بات چلتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ امپورٹنٹ بات یہ کہ انہوں نے کہا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی بیٹی اور ان کی بیگم کو تو FBR کو ڈائریکٹ کیا گیا اور ان کے پیچھے لگایا گیا، اور جو کچھ ہوا اور جس طرح ان کو ہیوملیٹ کیا گیا. تو ادھر ایک جج کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکس کا مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹیکس والے دیکھ لیں. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، there are lots of others. یہ تین بھی جج ہم یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں تو خود دیکھیں نا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو پڑھ کے جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں نا. اس وقت آئین، میرا خیال ہے جج صاحب نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ اس وقت آئین نے دستخط وہاں کھٹکھٹایا ہے دروازہ کورٹ کا کہ بھئی آئین کی صحیح تشریح ہو. اب آئین کی تشریح کے مطابق تو 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانی چاہیے. صحیح. اگر آپ کو یاد ہو تو ضیاء الحق نے بھی یہ فرمایا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا، پھر انہوں نے 11 سال لگا دیے تھے. یہ بھی یاد ہے نا آپ کو؟ تو میرا خیال ہے یہ کیونکہ یہ ساری پیداوار انہی لوگوں کی ہے، ان کا دماغ اور ذہن چلتا ہی اس طریقے سے، اور ان کی عادت ہے اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ثابت لگنا شروع ہو جائے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کی ساری عوام بے وقوف بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ کیوں عمران خان جب بلاتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے آ کے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا. انہوں نے آ کے آئے اس بات پہ کہ جی ہم معیشت جو ہے اس کو بچانے آئے ہیں. آپ نے معیشت تو بعد میں ریاست بچانے آئے. نہیں جی، معیشت تباہ کر کے، ریاست تباہ کر کے، ہر چیز تباہ کر کے اس پاکستان کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا کر دیا ہے. آٹے کی بوری کے پیچھے بیچارے لوگ جو ہیں وہ ان کی انتقال ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے. باتیں یہ کس طرح کی کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کا پاکستان کے حالات جتنا اس وقت آپ کی جو معیشت ہے یہ کبھی سٹیبلائز نہیں ہوگی. یو ول ناٹ ہیو اکنامک سٹیبلٹی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک ہی طریقے سے آئے گی الیکشن سے. ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے، گھبرائے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک بات بتائیے گا، خان صاحب نے، فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے، چیئرمین تحریک انصاف، انہوں نے کہا بات ہو سکتی ہے لیکن بات ایک پوائنٹ پہ ہوگی، الیکشنز پر اگر بات کریں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ابھی انہوں نے دوبارہ کہا ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں میں ویسے پوچھ رہی ہوں کہ کہا ہے نا. جی میں بتا رہی ہوں یہ صحیح بات ہے نا. دیکھیں صحیح بات ہے. دیکھیں ایک بات صحیح کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ الیکشن، آپ ایک طرف سے آپ نے شور مچا رکھا ہے تھا کہ جی اگر آپ تحلیل کریں گے اسمبلیاں تو ہم الیکشن کروا دیں گے. جب ہم نے تحلیل کر دی، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں، یہ ایکچولی لگا کے رو کے یہ سرپرائز ہو گئے تھے نا، ان کو لگ رہا تھا آپ تحلیل نہیں کریں گے. جیسمین پلیز گیو می، جیسمین مجھے 2 منٹ دے دیجئے پلیز، 2 منٹ دے دیجئے، میں 2 منٹ میں ساری بات ایکسپلین کروں. اس وقت ریاست کی طرف سے جتنا تشدد ہو رہا ہے ہمارے ورکرز پہ، جو یعنی مجھے تک تو انہوں نے دہشت گرد بنا دیا. جب یہ آتے ہیں مجھے دہشت گردی میں شامل کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے انہوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، سب کچھ کیا. آپ یہ بتائیے ہم نے کبھی یہ کام کیا تھا؟ وہ آپ لوگوں نے وہ جو اپنی جلسیاں نکالتے تھے اور اپنی لانگ مارچیں کرتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی لانگ مارچیں کرتے تھے، ہم نے تو کبھی روکا ہی نہیں تھا ان کو، کیونکہ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، پرامن پروٹیسٹ کریں. آپ اتنا دل گردہ تو رکھیے نا کہ برداشت کریے. اب وہ کیونکہ مریم بی بی جو ہیں وہ بڑی ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی ہیں. وہ ڈیسپریٹ اس لیے ان کو دیکھ رہی ہیں حالات کیا بن رہے ہیں. وہ اپنی جلسیوں پہ جب جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں، ایک ان کی جلسی ہوتی ہے، ایک عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا انہوں نے ہر قسم کی رکاوٹیں ڈالی. یعنی اس انٹرم گورنمنٹ کو شرم آنی چاہیے. یہ کیئر ٹیکر حکومت اس لیے آئی ہے کہ آ کے ہمیں رکاوٹیں ڈالے. وہ تو آئی تھی کہ الیکشن کروائے. آپ لاہور کے جلسے کا حال دیکھیے کہ انہوں نے ہر طرف روکنے کے باوجود لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے. اوکے میم، مجھے یہ 2-3 باتوں کا جواب لے لینے دیں. آئی ول کم بیک ٹو یو. میں بہت نیازی صاحب، یہ اتنا ظلم، اتنا جبر، اتنی پکڑ دھکڑ، مطلب ہے یا تو اس سے آپ کو آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ایک پارٹی کا. اور دیکھیں یہ سارا کا سارا ملبہ پی ڈی ایم پہ نہیں پڑ رہا نا، یہ سارا کا سارا ملبہ صرف لوگ پی ایم ایل این پہ ڈال رہے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی، مولانا صاحب، دیگر ایم کیو ایم، یہ وہ سب پیچھے رہ گئے ہیں کئی.
پیپلز پارٹی وغیرہ سے بھی کوئی سوال نہیں کر رہا، سوال صرف آپ سے ہو رہا ہے کہ یہ مار دھاڑ پکڑ، یہ اتنی بندشیں، یہ اتنے کیس ہر روز دن میں 50 کیس، اس سے کیا مل رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے اس لیے ہمارے خلاف بولتے ہیں کیونکہ اصل ہم ہی ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ میں نے ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. اب دیکھو جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ تو مسلم لیگ نون کی تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کو مسلم لیگ نون سمجھ کے تنقید کرتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون ہے، نو ڈاؤٹ کے نام اس کا ہم نے پرپوز کیا تھا، لیکن اس کی تقرری تو الیکشن کمیشن نے کی ہے، ہم نے تو نہیں کیا ہے. اس کا ملبہ ہم پہ کیوں ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ورکر کو گرفتار کیا گیا. دیکھو سر آپ کے انٹیریئر منسٹر ہمارے ملک کے، اس ملک کے انٹیریئر منسٹر یہ کہہ چکے ہیں آن ایئر، بار بار کہہ چکے ہیں، اور معذرت کے ساتھ میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرتی خان صاحب کو، وہ کہتے ہیں یہ رہے گا یا ہم رہیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں نا جی، اس پہ ہمیں تو یہ اٹیک کرتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں، جواب دینا ہمارا جو حق بنتا ہے. ہم کبھی افینسو نہیں ہوئے، اٹیک کرتے ہیں حکام حکومت میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلتا رہے، کچھ کی غیر جمہوری قوت کو بیچ میں نہ آنا پڑے، ہم بھی معاملے کو ٹھیک کر دیں. اب جب ان کے گھر سے پیٹرول بم پولیس پہ پھینکے جائیں گے تو پولیس پھر خاموش تو نہیں رہے گی نا. اب پولیس گرفتاریاں کرے گی، دہشت گردی کے پرچے کرے گی. اس میں یاسمین راشد صاحبہ میری سینئر کولیگ ہیں، یہ بتا دیں کہ کسی میں کوئی ہم مسلم لیگ نون مدعی ہو، کسی کیس میں مسلم لیگ نون مدعی نہیں ہے. ان کے خلاف جتنے کیسز بنے ہیں اداروں نے بنائے ہیں، انتظامیہ نے بنائے ہیں، بیوروکریسی نے بنائے ہیں. مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا اور وہ ان کو کیس بنا کے گرفتار کرتے ہیں. ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرو، ڈائلاگ کرو. اور تو کریں نا ڈائلاگ. سر آج خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈائلاگ کرنے کے لیے الیکشنز پہ تیار ہیں، تو کیوں نہیں کرتے؟ جیسمین مجھے جواب دے دیجیے. جیسمین مجھے جواب دے دیں. 25 مئی کو ان کی حکومت تھی، کسی اور کی حکومت نہیں تھی. ابھی تو آپ انٹرم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. 25 مئی میں جو آپ نے ظلم ڈھایا، اگر آپ کو یاد ہو تو میری جیسے بوڑھے بندے کی گاڑی توڑ مجھے مار پیٹ کر کے پولیس نے گھسیٹ کیا، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس وقت 14 کیسز مجھ پہ انہوں نے دہشت گردی کے کیے. اور یہ کس حکومت کی بات کریں گے؟ اس محسن نقوی کی. یہ محسن نقوی ان کے گھر کا ملازم ہے، گھر جو وہ حکم فرماتی ہیں مس مریم وہ جلدی سے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ نیوٹرل گورنمنٹ ہے. نیوٹرل گورنمنٹ کے اندر یہ ظلم ڈھایا جائے کہ آپ سیاسی ورکروں کو پکڑیں، 15 دن آپ ان کی شناخت کی پریڈ نہ کرنے دیں. اور اب جو شناخت پریڈ ہوئی ہے جس میں 350 بندے انہوں نے اندر کیا ہوا تھا، ایک بندہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. ولیلہ بات ہے کہ 15 دن آپ نے ان کو جیل میں رکھا. نیازی صاحب کو اللہ سے ہم نے اللہ کو جان دینی ہے یا دنیا پہ تو نہیں رہ جانا. تو بات کرتے ہوئے کچھ تو سوچئے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کا نقصان پاکستان کو ہونا ہے، اور اگر پاکستان کو نقصان ہوا تو آپ کا اور میرا برابر کا نقصان ہوگا. نقصان ہر روز ہو رہا ہے، پاکستانیوں کا ہو رہا ہے، پاکستانی مر گئے ہیں. انفلیشن، مہنگائی، رمضان المبارک کے مہینے میں آٹے کی خاطر لاشیں جا رہی ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں پاکستانی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کسی طرح کسی کروٹ بیٹھیں اور پاکستان کا سوچیں اور اپنی یہ جنگ و جدل سے باہر نکلیں. لیکن بہرحال ایسا ہوتا لگتا تو نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے بہت ملاقات ہوگی پھر. شکریہ.